شروع کرتے ہیں اللہ کے ببرکت نام سے جو مالک کائنات بھی ہے، جو مالک شہر بھی ہے۔ آج جو تاریخی واقعہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے قسطنطنیہ کی فتح۔ قسطنطنیہ کی فتح کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیشن گوئی کی تھی اور اس کی فتح کے محرکات کیا تھے، قسطنطنیہ کا قلعہ کس قدر مضبوط تھا، کس قدر مضبوط فصیلیں تھیں، اور اس کا فاتح کون تھا، ترک سلطنت کا کون سا فرما روا تھا، اس نے کون سا حربہ استعمال کیا تھا، جانیں گے تاریخ کے اوراق میں سے۔ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ قسطنطنیہ جسے آج استنبول کہا جاتا ہے، اس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں قسطنطنیہ فتح کرنے والے مسلمانوں کے لیے خوشخبری عطا فرمائی تھی۔ ایک موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور قسطنطنیہ فتح کر لو گے، پس بہتر امیر اس کا امیر ہوگا اور بہترین لشکر وہ ہوگا۔ مسند امام احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 335 میں یہ درج ہے۔ یہی وہ فرمان علی شان تھا جس نے ہر دور میں مسلمان فاتحین کو قسطنطنیہ فتح کرنے کا پروانہ بنائے رکھا، لیکن پے در پے حملوں کا سامنا کرنے کے باوجود بھی اس قدیم شہر کے دروازے کسی مسلمان فاتح پر نہ کھل سکے۔ خلافت راشدہ کے دور سے ہی جب اسلامی سلطنت کو بہت زیادہ وسعت ملی اور قسطنطنیہ فتح کرنا ہر مسلمان سے پسلار کا خواب تھا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے جانے والی مہمات میں کئی جلیل القدر صحابہ کرام اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی شامل رہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، ہشام بن عبد الملک، مہدی عباسی اور ہارون رشید جیسے پرجلال خلفاء نے بھی اس شہر قسطنطنیہ کو فتح اور تسخیر کرنے کے لیے بڑے بڑے زبردست حملے کیے، مگر قسطنطنیہ کسی سے بھی فتح نہ ہو سکا۔ قسطنطنیہ ایک ناقابل تسخیر شہر تھا، اس کے 3 اطراف میں سمندر تھا اور صرف ایک حصہ خشکی تھی۔ شہر کے گرد 14 میل کی ایک قطع دائرے میں ایک مضبوط فصیل تھی جس پر 170 فٹ کے طویل برج بنے ہوئے تھے۔ باہری فصیل کے اندر ایک اور فصیل بنی ہوئی تھی اور ان فصیلوں کے بیچوں بیچ ایک ناقابل عبور خندق بنی ہوئی تھی جس کی چوڑائی 60 فٹ اور گہرائی 100 فٹ تھی، اور مزید ایک اندرونی فصیل نے کم و بیش 1 لاکھ کی آبادی کو پناہ دے رکھی تھی، اور یوں یہ شہر فتح کرنا قریب قریب ناممکن ہو گیا تھا۔ قسطنطنیہ عیسائی دنیا کا روحانی مرکز تھا اور اسے عیسائی دنیا میں ایک روحانی قلعہ کی حیثیت حاصل تھی۔ چنانچہ مسلمان فاتحین کے 20 لشکر اس شہر پر پورے جنگی ساز و سامان کے ساتھ یلغار کرتے، لیکن ہر مرتبہ ناکام لوٹتے، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کا مستحق دولت عثمانیہ کا 7واں فرما روا سلطان محمد فاتح ٹھہرا۔ عثمانی ترک جنہیں ہم خلافت عثمانیہ کے نام سے جانتے ہیں، خراسانی خانہ بدوش ارطغرل کے بیٹے عثمان خان کی اولاد تھے۔ یہ شیعہ کوچک میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایک سلطنت کی بنیاد ڈالی جو صرف 300 سال میں دنیا کی ایک طاقتور سلطنت بن گئی۔ اس کے عروج کا دور مشرق میں سلطان سلیم اور مغرب میں سلیمان اعظم پر ختم ہوتا تھا، لیکن خلافت عثمانیہ کا مشہور فرما روا سلطان محمد فاتح ہے جس کے ہاتھوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تکمیل کو پہنچی۔ قسطنطین دوازدہم اور سلطان محمد کے درمیان ہونے والی یہ جنگ تحیر کن جنگ اور انہونے واقعات پر مبنی ہے جس پہ آج بھی دنیا جدید حیران ہے۔ سب سے تحیر کن وقت اور مارکہ وہ تھا جس میں سلطان محمد نے اپنے بحری بیڑے کو، بحری جہاز کو خشکی پر چلانے کا حکم دیا، اور 10 میل کا دشوار گزار چٹانی راستہ عثمانی بحری بیڑے نے پتھریلی چٹانوں پر گھسٹ کر طے کیا، اور یہی اس مارکے کا سخت ترین اور فیصلہ کن مرحلہ ثابت ہوا۔ جب 3 صدی عیسوی میں قسطنطین نامی بادشاہ نے عیسائیت کا مذہب قبول کر کے اس شہر کو اپنا پایہ تخت بنایا تھا تو اس کا نام قسطنطنیہ مشہور ہوا۔ جہالت میں ڈوبے اہل مغرب کی آخری شکست اور مسلمانوں کی آخری فتح کا یہ سنہری باب سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں رقم ہوا۔ قسطنطنیہ جس کا موجودہ نام استنبول کی فتح کی سعادت اس لشکر کے حصہ میں آئی جو سلطنت عثمانیہ کے حکمران سلطان محمد کی سربراہی میں ربیع الاول 857 ہجری اپریل 1453 عیسوی میں قسطنطنیہ کی فتح کے لیے گیا تھا۔ ایک طویل محاصرہ اور شدید جنگ کے بعد جمادی الاول 857 ہجری مئی 1453 عیسوی میں قسطنطنیہ مسلمان ترک افراج کے ہاتھوں فتح ہو گیا، اور بالآخر 7ویں عثمانی فرمانروا سلطان محمد کا نام تاریخ میں قسطنطنیہ کے فاتح کی حیثیت سے جلوہ گر ہوا۔ اس عظیم الشان مارکے میں کامیابی کی وجہ سے سلطان محمد کو فاتح کا لقب ملا۔
آپ تاریخ اسے سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتی ہے۔ سلطان محمد فاتح نے فتح قسطنطنیہ کے بعد فصیل شہر کے قریب مدفون میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اور مزار کے ساتھ ایک مسجد تعمیر کروائی۔ اس مسجد کا نام جامع ایوب رکھا گیا۔ سلطان محمد فاتح نے یونان، بوسنیا، کریمیا سمیت کئی یورپی علاقوں کو بھی فتح کیا اور بہت سی یورپی ریاستوں کو اپنی اسلامی سلطنت کا حصہ بنایا۔ فوجی مہمات کے ساتھ ساتھ سلطان محمد نے عثمانی سلطنت میں علوم و فنون کے فروغ پر بھی بہت توجہ دی۔ یا یوں کہا جا سکتا ہے، جو کہ کہنا حق بجانے بھی ہوگا، کہ ترک قوم اور ترکی میں آج جو تعلیم کا فروغ نظر آتا ہے، اس میں عثمانی حکمرانوں اور بالخصوص سلطان محمد فاتح کا بڑا کردار ہے۔ سلطان محمد فاتح نے 6 ربیع الاول 886 ہجری 3 مئی 1481 میں 51 سال کی عمر میں وفات پائی۔ قسطنطنیہ میں مسجد کے احاطے میں سلطان کی تدفین ہوئی۔ یہی وہ مسلمان حکمران تھے جن کے بارے میں حضرت اقبال نے لکھا کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی، 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ تو سر بکف پھرتے تھے فقط جذبہ شہادت لیے۔ اللہ مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار دوبارہ عطا فرمائے۔ ایک وہ وقت تھا کہ مسلمانوں کے نام سے کفار کے لشکر کانپ اٹھتے تھے۔ حضرت اقبال نے لکھا، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف کی قربانیاں تھیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کے بہت سے تاریخی واقعات کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ حیات باقی، ملاقات باقی۔ السلام علیکم۔